اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا بالآخر وہ گلاب بن ہی جاتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا بھلا قید خانے بھی حسین ہوا کرتے ہیں؟ قید خانوں میں تو بس مشقتیں ہوا کرتی ہیں، خواہشات پر جبر ہوتا ہے، ہر قدم پر صبر ہوتا ہے، بے بسی ہوتی ہے، من مرضیاں نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی، آسانی نہیں ہوتی، بس آزادی کی امید ہوتی ہے کہ ایک دن آنا ہے جب اذیتوں اور پابندیوں کا یہ دور ختم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فکر و عمل کی آزادی ملے گی، جب دل و روح کے سارے زخم بھر جائیں گے، ساری تھکن راحت میں بدل جائے گی، وہ دن جب یہ روح آسمان کی بلندیوں میں آزادی سے اڑے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ محبت میں صرف مان ہی تو رکھے جاتے ہیں، قدر ہی تو کی جاتی ہے۔ محبت میں ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو محبوب کو دیا جاتا ہے۔ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ مان، یعنی محبت، امانت اور نور سے ہی مزین ہوتا ہے، جو محبوب کو ان احساسات سے لبالب بھر دیتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں مان نہ ہو تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کے کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپے سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا اور پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔
وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔